مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. معزز سامعین، سورہ زمر کی آیت نمبر 65 یہ وہ آیت ہے، میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جب بھی اس آیت کو پڑھا کلیجہ منہ کو آتا ہے، یقین جانے میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہر آدمی کو ذوق ہوتا ہے، ایسے جیسے پورے دانت بجنا شروع ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ہائی ریکٹر کے زلزلے نہیں وجود میں جاگ جاتے ہیں اور پورا وجود پینڈولم بن جاتا ہے کانپنا. سورہ زمر کی آیت نمبر 65، اس آیت کو پڑھتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے میری طبیعت پہ اتنا رہتا ہے، قلق رہتا ہے. حالانکہ قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک بلاغ للناس، لیکن میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ سورہ آپ بھی پڑھیے گا، میں بھی آپ کو سامنے وہ آیت رکھ بھی دیتا ہوں کہ اس آیت کو میں نے جب بھی پڑھا ایسے جان مٹھی میں آ جاتی ہے، جیسے کسی آدمی نے نچوڑ دیا ہو، یا کوئی آدمی ہینگنگ پوزیشن کے لیے تختہ دار کی طرف جا رہا ہو تو اس کا پاؤں من کا نہیں ہو جاتا. سورہ زمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو 4 باتوں کو سمجھنا ضروری ہوگا. پہلے میں اس کو آیت پڑھ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ ہے آیت کا او کما قال. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس آیت کو جو میں نے اپنے تاثرات بیان کیے نا آپ کے سامنے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے ایسے کپ کپی اور ایسے نچڑ جاتا ہوں اور کلیجہ منہ کو آتا ہے. اس آیت میں 4 باتوں کو غور سے سنیے گا آپ. ایک تو یہ کس نے کہا، کس کو کہا، کیا کہا، کیسے کہا. یہ 4 باتیں اگر آپ کے سامنے ہوں گی تو پھر آپ اس مفہوم کے یا تاثر کے قریب تر ہو جائیں گے جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں ایسے نچڑ جاتا ہوں. اس آیت کے اندر کس نے کہا تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ، میں نے کہا ہے. کون اللہ؟ تو یہ ہم جانتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلا گناہ جو مسلمانوں میں شروع ہوا وہ اللہ کا تاثر نکل گیا. یہ ڈی سی ہے تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، یہ کمشنر ہے تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، یہ آئی جی صاحب ہے، اس کا ایک حوالہ آتے ہی آدمی کا تاثر، پروٹوکول، لہجہ، پیشانی، ڈیلنگ، آنا جانا بدل جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. تو یقین جانو خزاں کا خشک پتہ اگر ہاتھ کی پشت پہ گرے نا تو ہلکی سی ارتعاش ہوتی ہے. یہ اللہ نے کہا. اس جملے کے بعد مومن کے دل میں اللہ کی بات کا اتنا بھی ارتعاش نہیں ہوتا. یہ ایمان کی موت ہے. پہلی صدی میں یہ تھا، حدیث ہے. پہلی صدی میں یہ تھا، سنت ہے، سنت. اب کہتے ہیں سنت ہی تو ہے. یعنی فکر دیکھ لیں، ایک یہ لہجے میں یہ سنت ہے، یعنی اللہ کے محبوب کا عمل ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اب کہتے ہیں سنت ہی تو ہے. دنیا کے کسی ڈیزینیشن کا نام لیا جائے، طبیعت، اندر بہر، چہرہ، فیس امپریشن بدل جاتا ہے. لیکن اللہ نے کہا تو ہمیں کیسے بے حس اور بے مروت اور بے ذائقہ سے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے لفظ پر طبیعت میں، داخل اور خارج میں، ظاہر اور باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. امی عائشہ کہتی ہیں روحانی سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں آئی اور اس کے بعد ڈاؤن فال ہوا، امت کا گرنا شروع ہوا، وہ تھا اللہ کے نام کو عظمت کے بغیر لینا چھوڑ دیا. ایک صحابی نے کہا، مسند احمد کی روایت ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہ کی عظمت دل میں آئی نا. صحابہ کے انگ انگ میں، روئے روئے میں اللہ ہی اللہ تھا. تو پھر مجال ہے کہ اللہ نے کہا تو آدمی کو تو انگ انگ ہل جاتا تھا. کسی جگہ انکوائری لگی ہوئی ہو، انکوائری کرنے والا فلاں افسر ہے تو آدمی کو رات نیند اڑ جاتی ہے. نیند اور گولیاں کام نہیں کرتی. چہرے کا اتار چڑھاؤ بتا، لوگ کہتے خیریت تو ہے، آج انکوائری ہے، آج فیصلہ ہے، آج جج نے یہ ڈیسیژن دینا ہے. اللہ نے کہا تو اس کے بعد طبیعت کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا. یہ روحانی بدعت کا آغاز ہوا. ایک صحابی نے کہا، مسند احمد کی روایت، یا رب لک الحمد، اللہ تیری اتنی تعریف، کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، جتنا تو بڑا، جتنی تیری بادشاہت بڑی، میں تیری تعریف کتنی کروں. کائنات کی کس مخلوق کی مقدار کو بنیاد بنا کر تیری تعریف کروں. ریت کے ذرے، ہواؤں کے جھونکے، درختوں کے پتے، پہاڑوں کے کنکر، فضاؤں کے پنچھی، آسمان کے تارے، دریاؤں کے قطرے، کیا کروں. یہ ساری چیزیں محدود ترین ہیں.
اللہ تیری اتنی تعریف، کتنی تعریف، اب ان چیزوں کو لاتا میں یار میں، یا اللہ اتنی تعریف جتنا تو بڑا. فاضلت بالملکین فلم یدری کیف یکتبانہا، فرشتہ جس کے ذمہ نیکی تھی، اب وہ تو محیط ہے، اللہ محاط ہے، وہ کہنے لگا ساتھ والے فرشتے سے اس کی نیکیاں کیا لکھوں؟ اس نے کہا کیوں؟ کہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تو بڑا، اور ہمیں کیا پتہ اللہ کتنے بڑے. فصعد الی السماء قال یا رب ان عبدک قال مقالۃ لا ندری ماذا یکتبانہا، پھر وہ دونوں فرشتے آسمانوں پہ چلے. اللہ تیرے بندے نے ایک ایسا جملہ بولا ہمیں پتہ نہیں نیکیاں کیا لکھیں. اللہ نے جاننے کے باوجود پوچھا ماذا قال عبدی، کیا کہا میرے بندے نے؟ حالانکہ اللہ کو تو پتہ تھا. وہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہ تیری اتنی حمد، تعریف، تسبیح، تحمید، تمجید، تحلیل، تکبیر اتنی جتنا تو بڑا، جتنی تیری بادشاہت بڑی. تو اللہ نے کہا اترکو حاضی حتی یلقانی فاجزیہ بہ، چھوڑ دو جو اس نے جملہ لکھا وہی لکھ لو، قیامت والے دن میں اس کو اپنی بڑائی بھی دکھاؤں گا، اپنی شان شان اجر بھی عطا کروں گا. یعنی پہلی صدی میں مسلمان تھک گیا تھا اللہ کی بڑائی کے لیے کون سی تشبیہ، کون سی فگر، کون سی تعداد، کون سی مخلوقات کی گنتی کا سہارا لوں. اور اب اللہ ایک ایسی بھولی بسری داستان ہو گیا کہ لفظ اللہ آ جائے تو آدمی کے طبیعت پہ جرجری کوئی نہیں آتی. اس آیت میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ کہہ رہا ہے بے شک یہ میں نے وحی کی ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے. یہاں وَلَقَدْ ایک بڑا پرہیبت آغاز ہے، بے شک لام لام تاکید ہے، قد بھی اس میں تاکید، لقد کان لکم، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اس میں کتنا زور ہے. آغاز وَلَقَدْ بے شک پکی بات ہے، یعنی اردو زبان میں لقد کے اندر پائے جانے والے زور کا ترجمہ اردو زبان میں ممکن نہیں ہے. اتنی فقیر، مفلس، کنگال اور قحط زدہ زبان ہے. بے شک تیرے رب نے یہ وحی کی ہے، اور وحی یہ جلی ہے، مطلوع ہے، جس کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے. سورہ زمر میں آیت نمبر 65 یہ لکھی گئی، بے شک تیرے رب نے یہ وحی کی، تیرے رب نے فرض کیا. اوحی الیک، کس کی طرف؟ محمد آپ کی طرف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے میرے محبوب یہ جو میں حکم دے رہا ہوں، فریضہ عائد کر رہا ہوں، یہ آپ کی طرف ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے آدم تا عیسیٰ جتنے بھی نبی تھے سب کی طرف یہ وحی تھی. اب دیکھو یہ انبیاء کی طرف بات ہوگی. کن کو کہا جا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے. کن کو کہہ رہا ہے؟ تو انبیاء کو کہہ رہا ہے، رسولوں کو کہہ رہا ہے. اور نبیوں کے علم خطا سے پاک، نبیوں کا عمل ریا سے پاک، نبیوں کی سیرت داغدار ہونے سے پاک، نبی کا دیکھنا، بولنا، سننا، سوچ، ہر حوالے سے نبی کائنات میں مینار نور ہوتا ہے. تیرا دیکھنا، تیرا بولنا، تیرا سوچنا، تیرا سننا، تیری کس ادا کی مثال دوں، تیری کس ادا کی مثال ہے. میرے محبوب آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی غور سے بات سن لیں کہ یا اللہ کیا آغاز پر ہیبت وحی کا لفظ شروع میں. اور جن کو خطاب کیا جا رہا ہے مخاطبین کون ہیں؟ آمنہ کے لال سے لے کر آدم علیہ السلام تک، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک، پاک، پوتر، طیب، طاہر، معصوم لوگ جن کا انگ انگ پاک، رواں رواں پاک، دیکھنا، بولنا، جاگنا، آنا، بچپن، لڑکپن سارا معصوم. کیا یا اللہ ان کو کہنا ہے لئن اشرکتا. یہ اگلی بات آ گئی. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ رکھیے گا ذہن میں. کون کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے. اب اللہ کا تاثر سے تو ہم خالی محروم ہیں. یہ جتنا بھی دل میں شوق خوف آتا ہے، شرک آتا ہے، چاپلوسی آتی ہے، خوشامد آتی ہے، لہجے زبان لہجے بھول جاتی ہے، الفاظ چرا لیتے ہیں، جی حضوری ہوتی ہے، بڑوں کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے، دم ہلانی پڑتی ہے، یہ ساری سزا ہے اللہ کی عظمت کے دل سے نکل جانے کی. سورج ابھی 6 گھنٹے کے بعد، اب میں اور آپ بیان کر رہے ہیں، 6 گھنٹے کے بعد، 8 گھنٹے کے بعد سورج گم ہو جائے گا. تو سورج کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کتنی لائٹیں آئیں گی؟ پاکستان کے سارے صوبوں میں ان لائٹوں کی تعداد کو کوئی گن سکتا ہے؟ فرمائیں جی. ایک سورج کی روشنی جو تھی اس کی کمی کو کمپنسیشن کرنے کے لیے خربوں بھی کم ہے. خرب ہا خرب لائٹیں جلیں گی لیکن سورج کی کمی پوری ہو جائے گی؟ بولو. اندھیرے، خوف، پریشانی، دکانوں کا بند ہونا، تجارتوں کا بند ہونا، گزرگاہوں کا غیر محفوظ ہونا، روڈوں کا خالی ہو جانا، بازاروں کا سکڑ جانا. وجہ کیا بنی؟ سورج گم ہوا تو پوری کائنات میں انسانی تدبیروں کی خربوں کمک میں وہ کام نہیں کر سکے. اللہ کا تاثر جب دلوں سے نکل جاتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم آدمی سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہوتا. بظاہر بوسکی، کرنڈی، کار، پراڈو، 20واں گریڈ، 21واں گریڈ، پوسٹ ڈاکٹریٹ، فلاں فلاں، لیکن مکڑی کا جالا بھی اس شخص سے مضبوط ہے جس کے دل میں اللہ کی ذات کا اثر نہیں.
قسطوں میں مرنا، ڈیتھ ان انسٹالمنٹ اس کا مقدر بن جاتی ہے. جی حضوری، یسر، پالیسی، جھکنا بچھنا، ہر وقت یہ اتنا لفظ جب آ جاتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، جملے نہیں بول سکتا، قد و قامت نہیں رہتی، مر جاتا ہے. کیوں؟ جس ذات کا تاثر لینا تھا جب اس کا نہیں لیا تو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو پہلے یہ کس نے کہا؟ تو کائنات کے خالق نے کہا. کس کو کہا؟ تو تمام انبیاء کو کہا. کیا کہا؟ تو اگلی بات سنیے گا، جس کی وجہ سے میں نے کہا نا مجھے نچڑ سا جاتا ہوں. کیا کہا؟ لئن اشرکتا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا لئن یہ انبیاء کی عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان شرطی ہے. اگر آپ نے شرک کیا، اب خود سوچو، عجم کی زمین پہ رہنے والے لوگ اگر یہ جملہ بول دیں کہ اے محمد اگر آپ نے شرک کیا تو ہمارے تو وجود پہ بجلیاں گر پڑتی ہیں، پورے وجود میں نیلا شعلہ جاگ اٹھتے ہیں، ہمارا تو انگ کا جتنے بھی بال ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ممکن؟ لئن یہ قرآن کا ترجمہ ہے، ترجمانی نہیں ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، ترجمہ ہے جو میں لفظوں کے گرد طواف کر رہا ہوں. لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا تو یا اللہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا میں تمہیں اپنے محبوب کی عظمت اور شرک کی نجاست، غلاظت، کثافت، قباحت بتانے لگاؤں کہ شرک کتنا موذی مرض ہے. لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ لیحبطن عملک، میرے محبوب زندگی کے سارے اعمال جلا کے ضائع کر دوں گا. اب آپ خود سوچو یہ کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ شرک یعنی میرا تو علم بھی خطا سے پاک نہیں ہے، میرا عمل بھی ریاض سے پاک نہیں ہے، میرا وجود بھی صفات سے مزین ہے، میرا دیکھنا بولنا سارا آلود ہے، پلوٹ ہے، گندگی سے بھرا ہوا ہے. غلاظ میری سوچیں. نبی تو پاکیزہ پوتر ہوتا ہے، نبی تو خواب میں بھی جو بولتا سچ ہوتا ہے، جذبات میں جو بولے سچ ہوتا ہے، غصے میں جو بولے سچ ہوتا ہے. نبی کی زندگی اندر باہر سے طیب اسوۃ حسنہ جو ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے آپ کے اعمال پاک، آپ کے جذبات پاک، آپ کے کیفیات پاک، آپ کے ماہ و سال پاک، آپ کے شب و روز پاک، آپ کا اعتقادات پاک. لیکن میرے محبوب اس بات کو غور سے سن لیں کہ شرک وہ موذی غلیظ متعفن مرض ہے کہ اگر اگر لفظ اگر نے یہ طے کر دیا کہ یہ آپ کے انبیاء کی ذات سے ہو نہیں سکتا. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا فاطمہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی تھی، آپ فرمایا تھا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، یعنی مقصد یہ نہیں تھا کہ کر سکتی ہے. چوری کے جرم کی شدت کو، مکروہ پن کو واضح کرنے کے لیے فرمایا تھا تم تو سفارشی بن کے آ گئے ہو فاطمہ بنت مخزومی خاتون کے. اگر فاطمہ قریشیہ یعنی میری بیٹی بھی یہ کام کرتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اس سے مقصود سیدہ فاطمہ کی اہانت نہیں تھی معاذ اللہ، اس سے مقصود تنبیہ تھی کہ چوری وہ جرم ہے کہ جس وجود پہ صادر ہو جائے اس وجود پہ اس ہاتھ کو رہنے کا کوئی حق نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر شرک ہو گیا آپ سے، جو کہ نہیں ان لفظ نے ظاہر کر دیا کہ ہو نہیں سکتا. لیحبطن عملک، سارے اعمال جلا کے راکھ کر دوں گا. ولتکونن من الخاسرین، اور دنیا اور آخرت کے سارے خسارے آپ کا مقدر بن جائیں گے. خسر امام راغب کے نزدیک دنیا اور آخرت کے ہر خسارے کے لیے ایک آدمی دنیا میں مکمل ناکام، آخرت میں مکمل ناکام، خیر کی ایک چھینٹ بھی اس کے دامن میں نہیں آئی، عرب اس کے لیے کہتے ہیں خسر، ان الانسان لفی خسر. تو یہاں کا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں جہانوں کے سارے خسارے اس شخص کا مقدر ہو جائیں گے. ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بیوی بچے ہنسیں یا روئیں، ماں باپ راضی یا ناراض، دوست احباب ملیں یا جدا ہوں، ضرورتیں پوری ہوں یا ٹوٹیں، دل چاہے یا نہ چاہے، تخت ملے تختہ ملے، عزت ملے ذلت ملے، موت ملے حیات ملے، تنہائی ملے شہرت ملے، کچھ بھی ملے، ہر چیز توڑ دو جوڑ دو، لیکن کبھی بھی شرک کے قریب نہ جانا. شرک تو اتنے پاکیزہ اعمال والوں کے اعمال کو جلا کے راکھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے تو اعمال ویسے ہی پھس قسم کے ہیں، خاک قسم کے ہیں، ناکام قسم کے ہیں، تمہارے اعمال میں تو ویسے ہی جان کوئی نہیں. تو دراصل اس آیت کے اندر بتلانا اللہ ہمیں اپنے محبوب اور انبیاء کو سنا کر بتلانا ہمیں یہ چاہتا ہے کہ تم شرک کے قریب نہ جانا، ورنہ زندگی بھر کے سارے سجدے جلا کے راکھ کر دوں گا. کس نے کہا، کس کو کہا، کیا کہا، اور چوتھی بات ہے کیسے کہا. یہ میں عرض کر دیتا ہوں. یعنی ایک بات کرنے کے لہجے بھی کئی ہوتے ہیں، انداز بھی کئی ہوتے ہیں. اب یہ آغاز کریں. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ عربی میں لام اور نون، لام تاکید، نون ثقیلہ، یہ دو لفظ حرف ایسے ہیں اگر کسی کے ساتھ لگ جائیں تو اس میں اتنا زور آ جاتا ہے کہ میں کہوں نا کہ 1 کروڑ مرتبہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کر دوں گا، 1 کروڑ مرتبہ میں بیت اللہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یہ کام کر دوں گا،
تو بھی میرا گمان ہے کہ عرب ایک لفظ سے پہلے لام لگا دیں تو میرا کروڑ کہنے میں اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا ان کے ایک لام لفظ حرف لگا دینے سے وزن آ جائے گا. اور اس ایک جملے کے اندر 4 مرتبہ لام آئی ہیں. ایک دفعہ لام آ جائے تو عرب نچڑ کے رہ جاتا ہے، اتنا وزن. لئن، لقد لام، اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. 4 مرتبہ لام. پھر اگر لام کے ساتھ نون آ جائے تو قیامت ہو جاتی ہے، اور 2 نونیں آ گئیں، لیحبطن لتکونن. یعنی آپ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے. اتنا زور اس میں کہ دنیا کی کوئی لغت اس ایک جملے کے اندر پائے جانے والے تاکیدات اور زوروں کے بیان کے لیے کوئی لفظ لیے نہیں جا سکتا. لام 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 4 دفعہ، لام تاکید لام تاکید لام تاکید لام تاکید، اور 2 دفعہ نون سکیلا نون سکیلا، اور 1 دفعہ قد. یہ اتنی چیزیں مل کر میں یہ کہوں کہ یہ ہر جملے میں کروڑ دفعہ کہہ رہا ہوں، ارب دفعہ کہہ رہا ہوں، خرب دفعہ کہہ رہا ہوں. تو آپ کہیں گے پروفیسر بس کریں، ہمیں یقین آ گیا. اس سے خربوں گنا زیادہ جملہ ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اتنا کہ میرے محبوب شرک وہ مرض ہے کہ یہ کچھ پلے رہنے نہیں دیتا. کسی آدمی کو اپنے ذکر پہ، نماز پہ، تسبیح پہ، تلاوت پہ، حج پہ، عمرے پہ، جہاد پہ، تبلیغ پہ، فہم پہ، فراست پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. نبیوں کی مثال دے کر اللہ نے کہہ دیا کہ جب گروہ انبیاء کے نبی کا ایک نفل پوری کائنات کے فرضوں سے کروڑ گنا قیمتی ہوتا ہے، تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ جب نبیوں کے پاکیزہ اعمال عمر بھر کے شرک کے ہوتے ہوئے نیکی کے دائیں طرف ترازو جانے کے لیے میں روک دیتا ہوں، تو تمہارے اعمال تو ویسے کمزور ہیں. بتلانا مقصود یہ تھا کہ شرک نہ کرنا. شرک وہ موذی مرض ہے، خدا نہ کرے کسی دشمن کو لگ جائے. اس لیے کہتے ہیں مائنز ہیں، بارودی سرنگ ہیں. اگر پتہ چل جائے نا کہ اس کمرے میں سانپ داخل ہوا ہے، اور اس کمرے میں اے سی بھی ہو، اس کمرے میں فریج بھی ہو، اس کمرے میں ملٹی فارم کے گدے بھی ہوں، اور اس کمرے میں ڈش بھی ہو، کیبل بھی ہو، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ سانپ داخل ہوا ہے، تو ہر آدمی کہے گا مجھے کسی جگہ باہر سلا دو، میں اس پہ نہیں سوؤں گا. بے شک اس کو کہو یا جنازے کی چارپائی پہ لیٹ جاؤ یا اس کمرے میں لیٹ جاؤ جہاں ملٹی فارم ہے ساری، لیکن سانپ ہے، تو آدمی کہے گا جنازے کی چارپائی پہ لیٹا دو، میں اس کمرے. اس طرح شرک کا اندیشہ ہو جائے نا کہ اس کام کے کرنے سے میں بھی دماغ کے اگر 1 کروڑ حصے کریں اور 1 کروڑ حصوں میں سے ایک حصہ کہ میں بھی یہ شرک ہو سکتا ہے، تو شرک کی نوست کا، غلاظت کا، قباحت کا، سنگینی کا، خوفناکی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس ایک حصہ، باقی 1 کروڑ میں سے باقی سارے کہیں شرک نہیں ہے، ایک حصہ کہہ دے شرک ہے، تو شرک کی مذمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کہے میں اس نیکی کو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اس میں دماغ کے 1 کروڑ خلیوں میں سے ایک خلیہ نے کہہ دیا میں بھی یہ شرک ہو سکتا. میں ایک جگہ مذاکرہ کر رہا تھا، ایک آدمی کہنے لگا مقبول نیکیوں کو ضائع ہو جاتی ہیں. چلو شرک کا گناہ ملے، مقبول نیکیوں کو ضائع ہو جاتی ہیں. ایک آدمی نے زندگی بھر عمل کرتا رہا، نیک کام کرتا رہا، لاکھوں کروڑوں نیک کام کیے، زندگی کے آخر عمر میں شرک ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے زندگی کے ماضی کے ساری نیکیاں بھی جلا کے راکھ کر دوں گا. ان کو تو سلامت رہنا چاہیے. میں نے کہا شرک کی مذمت کے لیے قدرت نے جو انتظامات کیے نا، اگر قرآن نہ آتا، اگر حدیث نہ آتی، اگر آثار صحابہ نہ آتے، اگر اقوال تابعین نہ آتے، قدرت نے شرک کی نجاست کو، سنگینی کو ہر انسان کی فطرت میں ڈال دیا. ایک کپل کی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی بن گئے، اب 10 سال تک محبت سے، پیار سے، وفا سے، خدمت سے تعلق نبھا. 10 سال کے بعد شوہر نے محسوس کیا کہ میرا گمان ہے میری توحید میں شرک آ رہا ہے. آپ سمجھ گئے جو اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں. 10 سال اس نے وفاؤں بھری زندگی، محبتوں بھری زندگی، اطاعت بھری زندگی، پیار بھری زندگی. 10 سال کے بعد اس کو گمان گزرا میری توحید میں شرک آ رہا ہے. پھر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعتاً میری توحید میں شرک آ گیا. اب اس کی توحید ازلی نہیں ہے، 10 سال پہلے قائم ہوئی ہے، ابدی نہیں ہے کہ مر جائے تو ختم ہو جائے، پاگل ہو جائے تو ختم ہو جائے، مفقود الخبر ہو جائے تو ختم ہو جائے، خلا لے لے تو ختم ہو جائے، طلاق ہو جائے تو ختم ہو جائے. اس عارضی توحید قائم 10 سال پہلے، ختم ہونے کے، مرنے کے بعد ختم. اور پھر اس زندگی میں ختم ہونے کی کتنی ہوائیں چل سکتی جو چراغ بجھا سکتے ہیں. اس کے باوجود اس عارضی توحید میں جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس عورت نے میری توحید میں شرک کیا، تو بڑے سے بڑا روشن خیال بھی اس کو بیوی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کو پیر منت کرے، باپ منت کرے، سسر پاؤں پہ ہاتھ رکھ دے، بیوی ناک سے لکیریں کھینچے، وہ کہتے ہیں ہر خطا معاف ہو سکتی ہے، میری توحید میں شرک معاف نہیں ہو سکتا. ایمانداری سے کہیں یہی نہیں.
اب آدمی اس کو اس کی 10 سالہ وفاؤں کا سلب بتائے، 5 بچوں کا حوالہ دے، اس کے تہجد، چاشت، اشراق، اوابین کا حوالہ دے، اس کی ساری محبتوں وفاؤں کا وہ ساری اپنی جگہ، لیکن شرک کے آنے کے بعد کوئی بھی وفا معتبر نہیں رہتی۔ میں اپنی ناقص توحید میں، خام توحید میں، ختم ہونے والی توحید میں اگر اتنا غیرت مند ہوں تو وہ اپنی ذاتی توحید میں غیرت مند نہیں ہوگا۔ اس کی توحید تو ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اکمل ہے، ذاتی ہے، ہمہ وقت ہے، ہمہ جہت ہے، ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ میری توحید کتنی ناقص ہے، میں نے اس کی مثالیں آپ کو عرض کر دیں۔ اگر میں ناقص توحید میں اتنا غیرت مند ہوں اور اگر کوئی اس کو کہے بھی اور انکار کر دے تو ہر آدمی کہے گا یار جب اس کے ہاں اس کی توحید میں شرک ہو گیا تو اب اس کو رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس کو چھوڑ دو۔ کوئی بھی اگر نہ ہوتا تو یہی کافی تھا قدرت کے، جیسے وہ کہا تھا نا اس نے شورش کشمیری نے، دوسرے نے، جوش ملی آبادی نے، کہ ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے صبح کا اجالا اور صبح کی روشنی اور باد نسیم کی لہریں اور پنچھیوں کے نغمے یہی کافی ہیں۔ ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ توحید کے لیے قرآن آیا، توحید کے لیے کلمہ آیا، توحید کے لیے نبی ہے، توحید کے لیے عقلی نقلی دلائل ہے، توحید کے لیے انفس آفاق کے دلائل ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ کہتا ہے تیری ذات کے اندر عارضی توحید کے حوالے سے جنوں کو چھوتی عقیدت اور محبت یہ کیا کم ہے کہ توحید پہ کمپرومائز کبھی نہیں ہو سکتا۔ 1000 کوششیں کر لیں وہ معتبر نہیں ہو سکے گی، وہ کہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری توحید میں شرک آ گیا۔ پھر میں نے اسے کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ 1 کروڑ رقم ہو ایک آدمی کے پاس، ریاضیاتی میتھ کا فارمولہ ہے، 1 کروڑ ضرب صفر، کیا جواب ہوگا جی؟ فرمائیں۔ ایک ریاضیاتی اسلوب، ایک آدمی کا 1 کروڑ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، کتنی بڑی فگر ہے، کتنا بڑا ہے؟ 1 کروڑ ضرب صفر جواب 1 ارب ضرب صفر جواب عمر بھر کی نیکیاں ضرب شرک جواب شرک وہ صفر ہے جو تمام اعمال کو صفر کر دیتی۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کی اور اس سے بچنے کا بہترین ٹانک اور کشتہ وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ فرمایا سید الآیات، آیات کی سردار، اس میں اللہ نے ایک فارمولہ بتا دیا ہے کہ اس سے مدد مانگو جس کو موت کبھی نہ ہے، اس سے مدد مانگو جس کے وجود پہ زوال کبھی نہ ہے، اس سے مدد مانگو جس کو اونگ کبھی نہ ہے۔ میں نے لسی پی، لسی پینے کے بعد میں لکھنا چاہ رہا تھا، 2 سطریں میں لکھ نہ سکا، آنکھوں پہ نیند آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرشتوں کو، قرطبی میں لکھا ہے اللہ کریم جو پوری کائنات کو مینوٹلی واچ کرتا ہے، انڈوں میں کیا ہو رہا ہے، بیج میں کیا ہو رہا ہے، خلا میں کیا ہو رہا ہے، جنگلوں میں کیا ہو رہا ہے، فضاؤں میں کیا ہو رہا ہے، ماضی میں کیا ہو رہا ہے، حال میں کیا ہو رہا ہے، زیر زمین کیا ہو رہا ہے، بالائے زمین کیا ہو رہا ہے، پھل میں کیا ہو رہا ہے، پھول میں کیا ہو رہا ہے، جسم میں کیا ہو رہا ہے، ذات، پوری کائنات پہ نظر ہے نا۔ آپ اندازہ کریں اللہ کی نظر کا کہ آج 16 اکتوبر شام کو سورج غروب ہوگا، آپ پچھلے سال 16 اکتوبر شام کے غروب ہونے کا کیلنڈر کہیں سے منگائیں تو 1 مائکرو سیکنڈ بھی سورج آگے پیچھے غروب ہونے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ آخر کوئی تو ہے نا جس نے اتنا مائنیوٹلی واچ رکھا ہوا ہے کہ 1 سال کے بعد سورج جیسا عظیم الجثہ مخلوق سراجم وہاجا وہ 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ نہیں، 1 مائکرو سیکنڈ بھی غروب آفتاب میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فرشتوں سے کہ پوری کائنات کو اللہ مائنوٹلی واچ کرتا ہے، اگر اللہ واچ نہ کرے، آپ دیکھتے ہیں گھر میں آپ نہ ہو تو بچے کیا کرتے ہیں، دفتر میں باس نہ ہو تو بچے کیا کرتے ہیں لوگ، اگر کالج میں پرنسپل نہ ہو تو ٹیچر کیا کرتے ہیں، اسکول میں ہیڈ ماسٹر، ساری واچ کرنے والے بات، کوئی دیکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پوری کائنات کو جو اللہ دیکھتا ہے، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، ماضی کو، حال کو، جنگل کو، دریا کو، پربت کو، پہاڑ کو، تو اللہ کو اونگ کبھی نہیں آتی۔ ایک انسانی سوال پیدا ہو کہ ہمیں تو اونگ آ جاتی ہے مسلسل، میں تھک گیا ہوں 16 گھنٹے کام کر کے، اب میری آنکھیں کام نہیں کرتی، پلکوں پہ دستک دیتی ہے نیند اور آدمی گر جاتا ہے۔ تو وہی ہے موسیٰ علیہ السلام میں یوں کرو، مٹی کے 2 برتن، ان میں پانی بھرو اور پانی بھر کے ہوا میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی بھرا، کچی مٹی کے پیالے، ہوا میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، اوپر سے اللہ نے اونگ بھیجی۔ اب اونگ اللہ کی مخلوق ہے، نیند اللہ کی مخلوق ہے۔ اونگ آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گرپ کمزور ہوگی، جب گرپ کمزور ہوئی تو برتن نیچے گر گئے، برتن نیچے گرے تو ٹوٹ گئے، ٹوٹے تو پانی نیچے بہہ گیا، بہا تو پانی زمین کے رگوں میں جذب ہو گیا۔ اللہ نے بیداری کی مخلوق کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ وہ برتن کہاں ہیں؟
تو دیکھا تو ٹوٹے پڑے تھے کہ یا اللہ ٹوٹ گئے، کہ کیسے ٹوٹے، کہ یا اللہ اونگ آ گئی، تو اللہ نے کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی تو ہے جس نے زمین آسمان کے برتنوں کو تھام رکھا ہے، اگر اللہ کو اونگ آ جائے ان برتنوں کا کیا بنے گا؟ یہ دو برتن ہی تو ہیں۔ کچی مٹی پانی پہ کب کھڑی ہوتی ہے؟ بغیر پلر کے چھتیں کب کھڑی ہوتی ہیں؟ دنیا کا کسی آرکیٹیکٹ سے پوچھو، بغیر پلر کے کبھی کوئی چھت کھڑی ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کچی مٹی کبھی پانی پہ کھڑی ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ پانی پھینکو مٹی پہ تو پانی زمین جذب کر لے گی، اور ڈھیلے کو پھینکو تالاب میں تو ڈھیلے کو تالاب ڈیزالو کر دے گا۔ مٹی اور پانی، میں تورات پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا میرے بندے تو اس وقت کہاں تھا جب میں مٹی اور پانی میں صلح کروا رہا تھا، دونوں میں جنم جنم کا بیر ہے، مٹی کے اوپر پانی کھڑی ہے، پانی کے اوپر مٹی کھڑی ہے، یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام پانی پہ کھڑی ہے مٹی اور بغیر پلر کے کھڑا ہے آسمان، اگر اللہ کو اونگ آ جائے تو بتا زمین آسمان کے دو برتنوں کا کیا بنے گا؟ ایک منٹ کے لیے اونگ آ جائے کسی ڈرائیور کو 120 کی سپیڈ پہ موٹر پہ بھجا رہے، ایک منٹ نہیں 30 سیکنڈ کے لیے اونگ آ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا؟ تو آیت الکرسی کہتے ہیں کبھی اس سے مدد نہ مانگنا جس کو اونگ ہے۔ یہ پیرامیٹر ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کو چیک کرنا پھر وہ چیز خالص ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اس کو مشکل کشا ماننا جس کو موت کبھی نہ ہے، اس کو ماننا جس کے وجود پہ تبدیلیاں زوال کبھی نہ ہے، اس کو ماننا جس کو اونگ کبھی نہ ہے، اور اس کو ماننا جس کو نیند کبھی نہ ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کو دبا رہے ہیں، اپنوں کو مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، دباتے دباتے آپ نے محسوس کیا ان کے خراٹے آنا شروع ہو گئے، تو خراٹے نیند کا آغاز ہوتا ہے، اور نیند خراٹوں کی تکمیل ہوتی ہے، اور موت نیند کی بھی تکمیل کا نام ہے۔ آدمی جب غافل ہوتا ہے کس سے تو 3 درجات ہوتے ہیں۔ پہلے درجہ اونگ، جو یہاں آپ کسی وقت میرے سامنے کر لیا کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں 5-4 بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑی حکمت کے ساتھ واردات کر لیتے ہیں، میں چپ ہو جاتا ہوں کہ یہ تہجد گزار آنکھیں ہیں، چلو ان کا بھرم رہ جائے، یہ واردات میرے سامنے، پھر خود بخود ان کا جسم چگلی کھاتا ہے، دڑام سے دوسرے پہ گرتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں معافی کرو مہربانی کرو، تو پھر ان کو جاگنے کا احساس ہوتا ہے، ورنہ میں اس وقت تک بھرم رکھتا ہوں جب تک ان کا بھرم رہے۔ جب وہ خود ٹکر کسی کو مارتے ہیں تو پھر اگلے کا حق ہے بھائی اتنی آزادی نہیں، اونگ کے حد تقاضا ہے، کم از کم آپ کو اس حد تک تقاضا نہیں ہے۔ تو پہلا درجہ اونگ ہے، دوسرا درجہ نیند ہے، تیسرا درجہ موت ہے۔ اونگ میں ایک آدمی کو اونگ آنا شروع ہو گئی تو میں اور آپ اس کے سامنے فریادیں کبھی نہیں رکھتے کہ اس کو اونگ آنا شروع ہو گئی، آپ دبا رہے ہیں اور اس کو ہلکی سی اونگ آئی تو ہم اپنی فریادیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اونگ میں فریاد نہیں رکھتے، نیند میں فریاد نہیں رکھتے، مرنے کے بعد فریادیں کرنا شروع کر دیتے۔ اب عقلی اعتبار سے سوچو نا، اونگ میں فریادیں کوئی نہیں رکھتا۔ اونگ پہلا زینہ ہے انسانی غفلت کا، نیند دوسرا زینہ انسانی غفلت کا، اور موت آخری درجے کا زینہ انسانی غفلت کا۔ جب اونگ میں انسانی تجربہ یہ ہے کہ فریادیں، مسائل، حالات، احوال نہیں رکھے جاتے، تو کس درجے کی کم نصیبی ہے ان کم نصیبوں کی جن کو لوگوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے ان کی آخرت کو دو پہ لگایا کہ مرنے والوں سے کہا یہ تمہارے کام کر سکتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ ہر ایک کا جنازہ ہوتا ہے، صحابی ہو، تابعی ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا جنازہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کا جنازہ پڑھایا حضرت عمر نے، حضرت عمر کا جنازہ پڑھایا صہیب رومی نے، حضرت عثمان کا جنازہ پڑھایا، 12-13 آدمی پیچھے جنازے میں تھے، سیدنا علی کا جنازہ پڑھایا سیدنا حسن نے۔ ہر آدمی کا جنازہ، جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی بخشش فرما، یعنی جنازے کی دعا یہ ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما۔ تو اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ آدمی جس کو تم رخصت کر رہے ہو، تم اس کے متعلق آخرت کے مراحل میں میرے سے ریکویسٹ کر رہے ہو کہ یا اللہ یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارا باپ، ہمارا امام، ہمارا استاد، ہمارا شیخ جو بھی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ تو جس کی مغفرت کی درخواست پہ میں نے اس کے آخرت کے مراحل بے سے بہتر سے بہترین کرنے ہیں، تم 10 سال کے بعد انہی کے سامنے بیٹا بیٹی مانگنے شروع کر دیتے ہو۔ تو پہلا یہ ہے، کبھی بھی شرک چیک کرنا ہو یہ چیز خالص ہے یا نہیں، شہد چیک کرنا ہو یہ خالص ہے یا نہیں، سونا چیک کرنا ہو یہ خالص، توحید چیک کرنی ہو یہ خالص ہے یا نہیں میرے اندر، تو آیت الکرسی کے آئینے میں اپنے آپ کا بے رحم احتساب کرو۔ اس سے نہ ڈرو جس کو موت آتی ہے، اس سے نہ ڈرو جو اپنے وجود پہ زوال لے لیتا ہے، اس سے نہ ڈرو جس کو اونگ آ جاتی ہے، اس سے نہ ڈرو جس کو نیند آ جاتی ہے، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے مانگو جو یہ کہے کہ کائنات کی ہر مخلوق پہ میرا قبضہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک آدمی انگلینڈ میں بیٹھا تو آدمی کہتا ہارون رشید کا باپ مہدی، اس کے زمانے میں بغاوت عام ہوگی، بغاوت پھیلی تو بیچارہ پریشان، اندر باہر داخل خارج بغاوتیں۔ اس نے ایک دن وزیر کو کہا 3 راتیں ہو گئے سو نہیں سکا، کوئی کہانی سناؤ۔
تو وزیر نے اس کو کہانی سنائی کہ ایک لومڑی اپنے گھر سے نکلی 2 بچوں کو لے کر صبح. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ، سارا دن اس نے جنگل میں رزق اکٹھا کرنا. تو اس نے کہا جنگل میں کوئی گوشت خور جانور آئے گا، حملہ کرے گا، بچوں کو کھا جائے گا. اس نے کہا بچوں کو چھوڑتی ہوں تو مرتی ہوں، بچوں کو لے جاتی ہوں تو مرتی ہوں. راستے میں شیر نظر آیا. اس نے کہا چلو جنگل کا بادشاہ تو اس کے حوالے کرتی ہوں. تو اس نے جنگل کے بادشاہ کو کہا میں نے جانا ہے دانہ دنکا کے لیے، رزق روزی کے لیے، تو میرے 2 بچوں کو شیلٹر دو آپ تو جنگل کے بادشاہ. اس نے کہا میری پیٹھ پہ بٹھا دو. تو مطمئن ہو گئی کہ اب جنگل کے بادشاہ کی پیٹھ پہ میرے بچوں کو کون نقصان دے گا. شام کو واپس آئی تو جنگل کے بادشاہ کی پیٹھ خالی. تو اس نے ڈرتے ڈرتے دیا میں دیکھا بھائی ممکن ہے بچے نیچے ہوں آگے پیچھے ہوں، تو نہیں بچے نظر آئے. تو اس نے ڈر کے پوچھا بادشاہ سلامت میرے بچے. تو اس نے کہا بی لومڑی عجیب حادثہ ہوا، عجیب واقعہ. کیا ہوا؟ کہ وہ ایک آسمان سے چیل آئی اور اس نے جھپٹا مارا اور بچوں کو لے کے ہوا میں چلی گئی. تو اس نے کہا آپ تو بادشاہ تھے. اس نے کہا بادشاہ میں جنگل کا تھا، مخلوق جو آفت تھی وہ آسمان سے آئی تھی، وہ میرے دائرے سے باہر تھی. تو یقیناً اس سے مدد مانگو جو یہ کہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کوئی جنگل کا مسئلہ ہو، دریا کا مسئلہ ہو، شہر کا مسئلہ ہو، پہاڑ کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، فضا کا مسئلہ ہو، ذات کا مسئلہ ہو، کائنات کا مسئلہ ہو، داخل کا مسئلہ ہو، خارج کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. عام لوگ 10 منٹ کی دعا کے بعد تھک جاتے ہیں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد 6 گھنٹے دعا مانگی. اللہ پاک لوگوں کو لمبی دعاؤں کو ذوق دے کے بتاتے ہیں. یہ اگر 1 منٹ کے لیے دعا مانگتے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس سے مانگ رہے ہیں. ان کے لمبا ذوق دعا دے کر بتاتے ہیں کہ جن سے یہ مانگ رہے ہیں انہی کے پیچھے چلنے کا تو تمہیں کہا ہے. اگر نماز ان کے طریقے پر، کھانا ان کے طریقے پر، سونا ان کے طریقے پر، تو یقیناً مانگنا بھی انہی کے طریقے پہ ہوگا. اور یہ 6 گھنٹے کس سے مانگ رہے ہیں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس سے مانگو جو یہ کہہ سکے کہ پوری کائنات کے کسی کونے خدرے میں کوئی کام ہو میں اس کے لیے ہوں نہ ہوں. اور پھر جو آدمی کہہ چکا ہے کہ مجھے اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، بیمار بھی ہوتا ہوں، بوڑھا بھی ہوتا ہوں، موت بھی آتا ہوں، تو وہ تو اپنے ذات سے لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہے. کائنات کے مسائل کے حوالے سے کیسے ہاتھ کھڑا کرے گا؟ کہنے کا مقصد بھائیو یہ تھا کہ جتنی بھی کوشش کریں شرک سے بچیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اس میں بھی ضرور لام بھی ہے نون بھی ہے. لیحبطن، ضرور بضرور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ولتکونن، ضرور لام بھی آگے نون بھی آگے، ضرور بضرور ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو کر دونوں جہانوں کے سارے ناکامیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی. کوشش کریں جتنا بھی بچ سکیں. جہاں بھی ہلکا سا شائبہ ہو کہ یہاں شرک آ سکتا ہے اس نیکی کو چھوڑ دیں. نیکی کا ریپلیس ہو جائے گا لیکن شرک کا متبادل کوئی نہیں ہوگا. اگر شرک کی مائنز پر، شرک کی بارودی سرنگوں پہ پاؤں آ گیا اور شرک کی بارودی سرنگ پھٹ گئی تو پھر تو وجود کے چتھڑے ہو جائیں گے، کیما بن جائے گا، فضا میں اعضاء بکھر جائیں گے. لہٰذا بارودی سرنگ سے 50 کلومیٹر یا 50 گز پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ بارودی سرنگ کس وقت پھٹ سکتی ہے. اور کائنات میں سب سے بڑی بارودی سرنگ شرک کی ہے، جس کو لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے لوگوں کو اتنی خوفناک مائنز کے اوپر ایمانی پاؤں رکھنے پہ مجبور کرتے ہیں. اور بھولے بھالے لوگ اپنے ایمان کو دو پہ لگا کے ان کی خاطر، حالانکہ ان کی دنیا بن رہی ہوتی ہے، ان کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں، ان کے مربے بن رہے ہوتے ہیں، ان کی جاگیریں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن ظالم کوشش کرو کہ اگر تم نے جن سے پیسے لیے اور جن سے مال لیے اور جن سے گھر لیے اور جن سے نذرانے لیے، ان کو اس کا ریوارڈ یہ تو نہ دو کہ ان کا پاؤں بارودی سرنگ پہ رکھوا دو. میں راوی کے علاقے میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا شرک کرنے سے بہتر ہے، شرک کر کے لوگوں سے کمانے سے بہتر ہے کہ لوگوں کی گائے بھینس چھوڑ لیا کرو. اب راوی کے لوگ ماہر ہیں اس کام کے کرنے میں. اگلے دن جس کے یہاں بیان تھا اس نے مجھے فون آیا جی کہ رات میری کسی نے بھینس چھوڑ لی. یہ فتویٰ نہ دیں، یہ فتوے کے بغیر ہی کام کر لیتے. میں نے کہا شرک کے کمائی سے بہتر ہے کہ مہربانی کر کے شرک کے ذریعے لوگوں کو ڈنگ نہ مارو. میں فتویٰ دیتا ہوں لوگوں کی گائے بھینس چھوڑ لیا کرو، وہ کم گناہ ہے کمپیریٹیولی شرک کے ذریعے کمانے سے. تو انہوں نے اس فتوے پہ فوراً عمل کیا اور اسی میزبان کی بھینس چھوڑ لی. وہ کہنے لگے یہ میری 3 لاکھ کی بھینس تھی، آپ کے ایک فتوے کی نظر ہوگی. کہنا یہ مقصد تھا کہ لقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر شرک آ گیا تو اتنے بڑے پاکیزہ اعمال والے بھی جلا کے راکھ ہو جاتے ہیں. ہمارے پہلے تو ویسے کچھ نہیں.
قولاً فعلاً عملاً، ہر اس مقام سے بچیں، اس فرد سے بچیں، اس جگہ سے بچیں، اس خیال سے بچیں جو آپ کو دھیرے دھیرے ہانک کر شرک گاہوں تک لے جاتے ہیں۔ شرک آدمی کی انا کو ذبح کرتا ہے، خودی کو ذبح کرتا ہے، غیرت کو ذبح کرتا ہے، دنیا کو ذبح کرتا ہے، ایمان کو ذبح کرتا ہے، توانائی کو ذبح کرتا ہے، جوانی کو ذبح کرتا ہے، آبرو کو ذبح کرتا ہے۔ شرک آدمی کے پلے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا ایک ایک آدمی لائیے گا، جو بھائی ایک ایک آدمی لائے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جو بھائی ایک ایک جن کو میں نے کہا تھا یہاں تھا ایک ایک کے ہی دعوے دار ہو گئے۔ ایک مجھے کہہ رہا تھا مجھے یہ لایا، دوسرا کہہ رہا تھا وہ قدرتی وہ خود آ گیا۔ میں نے مسجد میں دیکھا، وہ کہنے لگا پروفیسر میں خود آیا ہوں، تو ایک کہہ رہا تھا میں لایا ہوں۔ میں نے کہا وہ جس کو لائے ہو وہ دہائی دے رہا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ خود چل کے آیا ہوں۔ دونوں اس پہ لگڑے لولے ہاتھ رکھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے جی میری کمائی ہے۔ وہ کہہ رہے میں نے کہا دیکھ لو، اندازہ کرو، یہ بھی مسجد کے اندر بھی وہ قبضہ گروپ، وہ کہہ رہا ہے پروفیسر میں قسم لے لو میں خود آیا ہوں، اپنی رضا سے آؤں، اپنی بائک پہ آؤں، مجھے کوئی نہیں لایا۔ اور یہ لولے لنگڑے لوگ ہاتھ سر میں لایا اس کو، میں لایا، اس قسم کے نہ لاؤ اپنی طرف۔ سب سے بہترین خیر ہے کسی کو نیکی کے چشمے تک اپروچ دینا۔